पहला सवाल मुज़म्मिल भाई की तरफ से था कि लोग कई बार परेशान हो जाते कि बाथरूम में गए, नापाक जगह है, खबीस जगह है, वहाँ पे कुरान लेके जाना या ज़िक्र करना या नॉट ओनली यॉर्निंग या स्नीज़िंग, कुछ भी उसके रिस्पॉन्स में जो है कुछ कलिमात पढ़ते, तो वो कलिमात जो है पढ़ सकते क्या? वो जगह अच्छी नहीं है। तो लोग जो है पूछते कि फ़ोन लेके जा सकते हैं क्या? फ़ोन के अंदर कभी कुरान की रिंगटोन आ जाती या कुरान अंदर सेव्ड है एमपी3 में या पीडीएफ फाइल में कुरान है फ़ोन में, तो फ़ोन नहीं लेके जाना, कुरान की बेहुरमती है। ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स निकले हैं नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मगर जो है उसको सिंपल में एक चीज़ ये है, एक एक दुआ से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, इसका सॉल्यूशन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दुआएँ हैं, इसमें से कुछ दुआएँ ऐसे हैं, जो आपको तकलीफ़ में राहत के लिए है, दर्द के लिए। जैसे आप बाथरूम में हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा, तो जब आप क्या करते पेट का दर्द की दुआ पढ़ते ताकि पेट साफ़ हो जाए, मोशन साफ़ हो जाए इस तरीके से। तो दुआएँ अल्लाह की तारीफ़ है। तो इससे साबित ये हो गया कि आप अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह के कलमे और ये दुआएँ जो है आप बाथरूम में भी कर सकते। तो ऐसा कुछ मसला नहीं है, इससे साबित हो गया तो फिर ये पूरे सब चीज़ें आप स्पेसिफ़िकली कुरान लेके जा सकते हैं क्या, फ़ोन लेके जा सकते हैं क्या, इसका जो है फिर जवाब यही मिल गया कि हाँ, लेके जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और पहली चीज़ देखिए, चीज़ गंदी वो होती है जो कोई शक्ल के रूप में हो, जैसे किताब है, कपड़े हैं, खराब हो जाते, कुछ गिर जाता, गंदे हो जाते। मगर आपको मालूम कुरान एक्चुअली किताब नहीं है, कुरान खिरात है। कुरान का जो वर्ड निकला हुआ है, वो खिरात वर्ड से निकला हुआ है। किरात मतलब कुरान वो है जो बोली जाती है मतलब ज़बान पे बोली जाती है, किताब में लिखी नहीं जाने वाली है। पहले रूहानी किताबें, आसमानी किताबें तौरात की जैसी किताब की शक्ल में आई थी, वो लिखी हुई थी और वो उनको किताबों को उठाते लेके जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो किताब के साथ बेहुरमती हो सकती। और हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर चुके थे कुरान की बेहुरमती के ऊपर कि लोग कुरान को जला रहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में मुसलमानों को उत्साह दिलाने के लिए और हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। अगर आप लोग पहले के वो क्लास में थे तो हम लोग इस टॉपिक पे डिटेल में गए थे कि कुरान एक्चुअली खिरात है, स्पीकिंग है, रिसाइटेशन है, लिखना नहीं है, लिखना किताब है। तो जो अल्लाह ताला लौह महफूज में एक्चुअली रखे हुए हैं वहां पे किताब है कुरान, सातवें आसमान के ऊपर लौह महफूज बोल के एक जगह है जहां पे अल्लाह ताला ने कुरान लिखी हुई है और शबे कदर के दिन वहां से कुरान जिब्रील सलाम लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आए। तो असल किताब जो आसमान में है वो तो कोई छीन नहीं सकता, कोई पाक आदमी जो नापाक है उन्हें जा ही नहीं सकता। तो वो महफूज है, इसलिए उसका नाम लौह महफूज है वो। तो वो कुरान को तो कोई गंदा नहीं कर सकते, वो आसमानी किताब है। बाकी ये इंसानों को दी गई है वो एक्चुअली रिसाइटेशन है, पढ़ना। और पढ़ना जो है वो खराब हो ही नहीं सकता। आप जबान से पढ़े कुछ तो वो बाय इटसेल्फ खराब नहीं होती। हाँ, अगर किताब के शक्ल में लिखी होती तो किताब लेके गए तो बेहुरमती होती। तो इससे इसके पीछे की लॉजिक समझ में आती कि ये रिसाइटेशन है और रिसाइटेशन कहीं भी गंदा नहीं होता। हर जगह पे आप अल्लाह का कलाम यूज़ कर सकते हैं, तकलीफ में कहीं गलत जगह पे भी फँसे हुए हैं इस तरीके से। और नमाज के ताल्लुक से क्या है, एक ही रूल क्या है, आप अरबिक के अलावा दूसरे वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। नमाज की एक लिमिटेशन है, बेसिक लिमिटेशन याद रख लीजिए कि आप अपने मर्ज़ी से सूरह फातिहा है, उसके बदले में उसका ट्रांसलेशन उर्दू में पढ़ लेता हूँ, नहीं। दुरूद शरीफ का मैं उर्दू का ट्रांसलेशन नमाज में पढ़ लेता हूँ, नहीं, अलाउड नहीं। नमाज सिर्फ अरबिक में होती है। तो उर्दू, इंग्लिश अलाउड नहीं है। तो एज़ लॉन्ग एज़ वो कुरान और कुरानिक अरबिक से कनेक्टेड है, तो आप वो पढ़ सकते हैं आगे-पीछे। जैसे रहमकुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह, ये सब कुरान में है। तो एज़ लॉन्ग एज़ वो कुरान के है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई नमाज नहीं तोड़ती, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, कुछ शिट बोल दिए, अरे ये क्या हो गया, व्हाट द हेल टाइप में छींक दिए, ओह डैम बोल देते ना इंग्लिश में, या ये क्या हो गया ऐसा। ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। अब इससे नमाज़ टूटती नहीं टूटती इस इख्तिलाफ है। कुछ उलमा बोलते हैं टूटती, दोबारा नमाज़ पढ़ लेना चाहिए, मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए, कोई मसला नहीं। अरबिक में होनी चाहिए ताकि यूनिफ़ॉर्मिटी रहे, ताकि अफ्रीका का मुसलमान से लेके इंडोनेशिया का मुसलमान, अमेरिका का मुसलमान तीनों जब साथ बैठे खाना खाने के लिए
اور بولے چلو نماز پڑھے, تینوں کی نماز سیم ہے, تو کتنا بہترین دعویٰ جاتا نان مسلم. تو اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کے سب کو ایک کامن لینگویج بنا دیا عربک, جو کہ قرآن کی لینگویج ہے, اور قرآن کا ہی الفاظ استعمال کر سکتے. تو یہ جتنے بھی یوننگ کے لیے, نیزنگ کے لیے جو ورڈس ہے وہ ایکچولی قرآن کے ہے, تو بائی اٹ سیلف پرابلم نہیں. ہاں اس کے علاوہ کچھ اگر آپ اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو اس کی اجازت قرآن حدیث سے ملنی چاہیے, جو کہ نہیں. تو ان سب چیزوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. تو مزمل بھائی یہ کلیئر ہے, یا کچھ کوشچن ہے اس کے اوپر, یا پھر نیکسٹ کوشچن پہ جائیں؟ کلیئر ہے عادل بھائی. ٹھیک ہے, اب باقی کے آج 2 سوال جو ہے شعیب بھائی کی طرف سے ہے غائبانہ, انہوں اٹینڈ نہیں کر سک رہے, اور ان کے سوال آ گئے تو انہوں ریکارڈنگ میں جو ہے سن لیتے بولے. تو پہلا سوال ہے حجامہ کے اوپر, اور دوسرا سوال ہے استخارہ کے اوپر. بہت ضروری ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ بول رہے ہیں آپ عرفان بھائی؟ عادل بھائی یہ سوال, یہ جو شعیب بھائی جو سوال کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرے کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ سوال جو ہے اگر سب جنے رہے اور اس کو ڈسکس کرے تو بہتر رہتا, ایسا لگ رہا ہے. یعنی ریکارڈنگ سے بہتر ہے کہ اگر پورے رہے, کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں. کون سا والا سوال عرفان؟ جو شعیب بھائی جو بولے, ایک تو استخارہ ہے. 2 سوال جی, استخارہ تو میں سب جنے رہے, یعنی کہ فل اسٹرینتھ رہی, تو جب جو ہے ڈسکس کرے تو یعنی کہ اگر کسی کو کوشچن آتا تو جب کہ وہ کر لے سکتے تھے. چلیے تو سوال ہی 2 بچے ہوئے ہیں, اور اگر یہ 2 سوال اب پوسٹ پون کرتے تو پھر کلاس ہی ختم ہے. تو اس لیے انشاءاللہ جو ہے 2 سوال کوشش کریں گے, اور ریکارڈنگ میں شعیب بھائی کی ذمہ داری ہے اس کی مارکیٹنگ کر کے گروپ میں ڈالیے. عادل بھائی میرا ایک سوال ہے آپ سے, چھوٹا سا سوال ہے, اس کو آپ ابھی بول سکتے ہیں. وہ ہمارے جو بیٹے ہیں نہیں, ان کے ساتھ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر وہ نماز پڑھائے تو ان کے پیچھے 12 سال کے ہیں انہوں, لیکن حافظ چل رہا ان کا, اور 3 بار ختم قرآن ہو گئے ان کی. چھوٹی ہو گئی کیا؟ جی عادل آپ کی آواز بریک ہو رہی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیٹے صاحب جو ہے کیا بولتے پیبرٹی ریچ کر گئے کیا, ایڈولسنس ایج جو بولتے, جو نہیں عادل بھائی, نہیں, صرف 3 بار قرآن ختم کرے, پہلے پارے سے لے کے تیسرے پارے تک. اب وہ ان کی وہ چل رہی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, حفظ چل رہی ہے ان کی ابھی. تو انہوں نماز پڑھاتے ہیں, تو ان کے ساتھ میں پڑھ سکتا ہوں عادل بھائی یا نہیں؟ ایسا آج تک یہ سوال کہیں جواب میں دیکھا نہیں, کوئی قرآن حدیث میں نہیں, تو میرے کو اپنی طرف سے نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. میں جو ہے تو میں چیک کر کے بتاتا ہوں. اس کا جو ہے جہاں تک میرے کو معلوم ہے پیوبرٹی سے لنک ہے. ایسا اگر جوان ہو گیا ہے تو پڑھا سکتے, بچے نہیں پڑھا سکتے, ایسا ہے. مگر میں اس کی دلیل وغیرہ کوئی دیکھا نہیں, کوئی قرآن حدیث سے ملی نہیں. میں چیک کر کے بتاتا ہوں. مگر جہاں تک اگر میرا اوپینین پوچھے تو بچہ جب جوان ہوتا اس کو پریفرنس دیا جاتا. تو مگر اس کے یہ جنرل رول ہے, مگر کچھ ایکسیپشن ہے کیا, میں وہ چیک کر کے کچھ حالات میں ایسا ہو سکتا کیا, اجازت ہے کیا, میں معلوم کر کے بتاتا ہوں. مگر یہ کیا ہے بہت ہی کم یہ میں کنفرم نہیں بول سکتا ہوں, اور میں اس کو ہولڈ کرنا چاہوں گا. تو عرفان بھائی پھر 2 سوال ہی ہے, ایک تو بھی کر لیں گے اور ریکارڈنگ سے فارورڈ کر لیں گے, ورنہ باقی جی آپ جی ہاں ایک کلیئر کر دیجیے آپ. تو امپورٹنٹ سوال ہے شعیب بھائی کی طرف سے. ایک
हिजामा की तरफ से, हिजामा की क्या अहमियत है, वो सुन्नत किस तरीके से है, और आजकल जो पॉपुलर हो रही है, हर जगह हिजामा क्लिनिक्स हो रहे हैं और लोग जो है जा रहे हैं कि उस कुरान और हदीस की नज़र में क्या है, सहाबियों के दौर के ज़माने में क्या है इसकी वजाहत। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है इस्तिखारा का। इस्तिखारा का क्रिटिकल है क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कुछ हम लोग इस्तिखारा के बारे में थोड़े से क्लास में डिस्कस करे थे एक बार कि किसी को कुछ ख्वाब में शेर दिखा वगैरह ऐसा, बल्कि तो उसका मतलब क्या है, ख्वाबों की तामीर अलग है, मगर असल तरीका क्या है इस्तिखारा का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इसको इतना एम्फसाइज करे इस चीज को, उसके ऊपर इंशाल्लाह ये 2 टॉपिक्स पे कोशिश करेंगे बात करने की, और जो लोग क्लास मिस हो गए वो लोग इंशाल्लाह ऑडियो शेयर करेंगे। तो पहला सवाल जो है हिजामा के ताल्लुक से। हिजामा जो है हाँ प्रूवन है, पक्की बात है कि कुरान हदीसों में उसका जिक्र है। अब हदीसों में जिक्र क्यों है, इस पे जरा गौर फरमाना शुरू कीजिए। अब देखिए, अगर आप बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है बिरयानी बनती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरयानी खाते थे, तो आज बिरयानी पका के खाना सुन्नत है या नहीं है? जबकि अरबों में ज़माने से हज़ारों साल से बिरयानी बन रही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले वो चीज़ चल रही, वो खाना, वो कपड़े, वो चीज़ें वहाँ पे चलती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अरब के ज़माने में पैदा हुए, 1400 साल पहले पैदा हुए, तो वो जो पकता था वो खाते थे, और जो कपड़े बनते थे वो कपड़े पहनते थे, और वो ज़माने में जो तीर मिलती थी वो तीर चलाते थे, वो ज़माने में जो घोड़े मिलते थे घोड़े चलाते थे। कभी ऐसा ऑर्डर नहीं करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहर से कि नहीं मेरा ग़िज़ा अलग रहेंगी, मेरे कपड़े अलग रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर पैगंबरों का भी यही कौल था, जो ज़माने में जिस कबीले में जिस वक़्त में पैदा हुए, वो कबीले के कपड़े, वो कबीले के कल्चर, वो कबीले, वो ज़माने के दवाएँ, वो ज़माने की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये कोई इबादत का हिस्सा नहीं था। इस्लाम जो है, इस्लाम को फ़र्क नहीं पड़ता आप हैदराबादी बिरयानी पसंद करते हैं या नहीं तो अरबी मंदी आपको खाना पसंद है। अल्लाह ताला आपको आपकी इजाज़त दे दी। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल दी है टॉप पे, जैसे कि ज़बिया होना चाहिए, सूअर का गोश्त नहीं होना चाहिए, ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें बोल दी है हाई लेवल पे, और बाकी की आपकी इजाज़त है, आप क्या खाओ, क्या नहीं खाते। तो प्रॉब्लम क्या होने लगा कि जब इश्क़ रसूल बढ़ जाता और लोग जो है रसूल अल्लाह की इताअत करना चाहते, रसूल अल्लाह के तरीके पे चलना चाहते, अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते, वो लोग क्या है कई बार जो रसूल अल्लाह की जो मेन टीचिंग्स को भूल जाके दूसरे इर्रेलेवेंट चीज़ें जो कि रसूल अल्लाह से साबित है, मगर दीन में उसकी अहमियत नहीं है या उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया, उसको भी पकड़ लेते। उसमें ये चीज़ें आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, तो हम लोग भी कद्दू खाएँगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ऊँट का गोश्त खाते थे, तो रमज़ान में हर जगह मुशर्रबाद में इधर-उधर ऊँट का गोश्त स्पेशल रमज़ान में आता, ताकि लोग एक टुकड़ा तो भी खाओ, सुन्नत के खातिर तो भी खाओ बोल के बोलते। तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेज़र्ट में रहते थे, वहाँ पे ऊँट ही रहता था, ऊँट का दूध मिलता था और ऊँट का गोश्त मिलता था, बकरे भी मिलते थे, मगर ज़्यादा बड़ा जानवर बोले तो ऊँट रहता था, जिससे पूरा कबीला खाना खाता था। तो ऊँट के गोश्त को रमज़ान में सवाब ज़्यादा मिलता, थोड़ा-सा खाइए बोल के लोग बेचते थे, और नहीं भी बन रहा, यहाँ के लोगों को गर्मी गरम बहुत है, गर्मी का जानवर है, गोश्त उसका गरम रहता, और नहीं भी बना तो भी एक बोटी तो भी खाओ सुन्नत के खातिर बोल के बोलने लगे। तो ये सब चीज़ें जो है सुपरफिशियल हदीसों की टीचिंग समझने की वजह से होते, ऊपर-ऊपर पढ़ लिए, गहराई में गए नहीं कि एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना क्या चाहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेन टीचिंग्स क्या है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, पगड़ी बनते थे, हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुब्बा पहनते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी पहनते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के चप्पल पहनते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी पकड़ के चलते थे हाथ में आसा की तरह, जो मूसा अलैहि सलाम का भी ज़िक्र है। तो ये सब चीज़ों को देख के ये लोग क्या करने लगे, बाद के उम्मत खुसूसन जो अरब एरिया से नहीं आए, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास पहचान समझ के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ के, उसको सुन्नत का दर्जा देके उसमें सवाब पैदा करना शुरू कर दिए। क्योंकि आप समझो इंडिया में बैठे हुए हम लोग को अजीब दिखता जुब्बा, तो हम लोग समझते हैं अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास पसंदीदा ड्रेस है शायद,
یہ نہیں سوچتے کہ وہاں پہ پورے صحابیان توپ پہنتے تھے اور ابو جہل توپ پہنتا تھا، وہاں کی شہنشاہ وہاں کے نوکراں ثوابج پہنتے تھے، وہ عرب کا ڈریس تھا. جیسا آج کرتا پیجامہ ہے مسلمانوں کی پہچان، ہندوؤں کی لنگی ہے، دھوتی ہے، ویسا وہ زمانے میں سب وہی پہنتے تھے، غریب امیر وہی پہنتے تھے. مگر اس کو پکڑ کے جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ڈریس پہنتے تھے، کبھی گرین کلر کا توپ پہنے، کبھی پنک کلر کا پہنے، کبھی یلو کلر کا پہنے. تو آج میں بھی توپ بناتا ہوں اور جمعے کے دن پہنتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنا رہا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت شو کر رہا ہوں، یہ غلط ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایک نیا طریقہ نکلے طب نبوی بول کے، ابن خیوم بول کے ایک کتاب لکھے. انہوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے سے جو دوائیں بنتے تھے جڑی بوٹیوں کو، اس کو انہوں کتاب کے ذریعے لکھے، کتاب میں جمع کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پیٹ میں درد ہوتا تو یہ دھنیا کے بیج پانی میں بھگا کے پلا دیتے، چھینک سردی زیادہ ہوتے تو اجوین جو ہے چباتے تھے. یہ جو رہتے نا بڈھیوں کے نسخے، حکیموں کے نسخے پرانے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عرب کے زمانے میں بھی چلتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں ڈاکٹر نہیں تھے، ہاسپٹل نہیں تھے، یہی طریقے سے چلتے تھے. کسی کو پیٹ میں درد ہوا تو بول دیے تم دیکھو بھائی اجوائن کا پانی پی لو تمہارے کو اچھا ہو جاتا. تو پورے جمع کر لے کے یہ طب نبوی ہے، یہ رسول اللہ کے پاس سے سیکریٹلی روحانی طور پہ اپنے کو زبردست ملے نسخے، اس سے پورے بیماریاں چلے آتے. یہ دوا ٹرائی کرو فائدہ ہو جاتا، بولتے کبھی فائدہ ہوتا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نسخے بھی کسی ریزن کی وجہ سے خاص کیٹیگری کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے جنرل نہیں ہوتے. تو پھر آپ اس کے تھرو یہ اچھا ہو رہا ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوا کتنی زبردست تھی، اس سے دیکھو ہم بہتر مسلمان بنیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا، وہ ایک دوا ہے، آپ ڈاکٹر کی بھی لے سکتے، ہومیوپیتھی بھی لے سکتے. اگر کچھ آیورویدک دوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے میں کچھ کام آ گئی وہ عرب کے زمانے میں تو یوز کر سکتے، رائٹ. تو مگر اس کو اسلامک شکل دے کے اسلامک میڈیسن بنا دیے، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا کاروبار بن گیا، بزنس کا ذریعہ بن گیا، لوگوں کا عقیدہ اس پہ زیادہ ہو گیا. نئی بھی دوا نہیں بن رہی تو بھی کھا رہے، کئی کو بولتے میرے رسول میرے کو ٹھیک کریں گے، رسول اللہ کی زبان سے نکل گئی، ابھی چیزوں کو ہم آنکھوں کو لگا لیں گے. یہ جہالت کے دور پہ آگے ہنسی مذاق بنا دیا مسلمانوں کو. اور لوگ پہلے سائنس کا زمانہ ہے، سائنٹیفک ایرا چل رہا، ویسے ٹائم پہ ایسے چیزوں کا جس کا سائنٹیفک اوپینین نہیں ہے اس کو روحانی طور پہ اسپیشل اسٹیٹس دینا میرے حساب سے اسلام کا مذاق اڑا رہے، رائٹ. اس کے علاوہ اسی طریقے سے ہجامہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو عرباں کرتے تھے 1400 سال میں، 2000 سال پہلے سے کرتے تھے وہ لوگ. ان کے پاس طریقہ تھا، کچھ بیماریوں میں ایکوپنکچر کے جیسا وہ بھی کام آتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہ زمانے میں، ہاسپٹل آنے تھے، کیئر ہاسپٹل، اپولو ہاسپٹل، یشودا ہاسپٹل میں جاؤ نہیں بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولتے تھے؟ ہاں پہلے کے زمانے میں ہمارے پاس ہجامہ کرے تو تھوڑا گندا خون ہول کر کے نکال دیے تو آپ کو ذرا درداں کم ہوتے، کر لو بول کے بولتے تھے. کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرواتے تھے اس طریقے سے. مگر اس کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابیہ اس کو اتنا عزت نہیں دیے جتنا آج کے مسلمانہ جو ہے اس کو ایک بہت بڑا کمرشل سینٹر بنا دیے. اب جو لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکے وہ لوگ ہجامہ اسپیشلسٹ بن کے پیسے لے کے کچھ تو بھی کاروبار کر کے کچھ تو پیسے کمانے کی کوشش کر رہے. کیا بولتے سنت ہے سنت ہے سنت ہے تو کرنا پڑتا بول کے. مگر یہ سنت اس شکل میں سنت نہیں ہے. اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ کیریکٹر، خیرات، اچھا نرمی سے بات کرنا، لوگوں پہ رحم کھانا، اس چیز کی تنقید کرتے تھے. دین کے لیے کھڑے ہونا، جہاد کرنا، مظلوموں کو بچانا، انصاف کرنا، نرمی سے بات کرنا، رحم و معافی کرنا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو دین کی طرف لے کے جانا، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے جانا، برائیوں سے شراب سے دور رکھنا، اچھے سے اچھے نیکی کی طرف لے کے جانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بولتے تھے. تو یہ ہے اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز. اب وہ چھوڑ دے کے یہ سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے جو اچھی چیزیں جو موٹیویٹ کرتی ہے ہمارے کو ایک سوسائٹی کی طرح، ایک امہ کی جو آج ضرورت ہے، وہ چھوڑ دے کے توبہ پہن لے کے ہجامہ کرا لے رہے، طب نبوی کے دوائیں کچھ تو بھی کھا لے رہے. کیا بولتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت زندہ رکھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو کافراں بھی مانتے کہ ان کے جیسا انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ کئی ہسٹورینز بھی لکھ چکے. ان کی عزت ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں آلریڈی ہے. تم یہ طب نبوی کی دوا لے کے ہجامے کو پاپولرائز کر کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیدا کر رہے کہ لوگ اس وجہ سے چاہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے ٹیچنگز کی وجہ سے. وہ لوگ جس طریقے سے لوگوں کو جوڑتے تھے، جس طریقے سے ایک مقصد کی طرف لے کے جاتے تھے، دین کی طرف لے کے جاتے تھے، اللہ کو کیسا راضی کرنا، اللہ کے خاطر دنیا کو ذرا ترک کر کے کیسا اللہ کے لیے پیچھے بھاگنا، اللہ کی محبت میں دیوانے کیسا ہونا، یہ سکھاتے تھے. اور ہم کو بھی اگر رسول اللہ کی ٹیچنگز کو آگے بڑھانا ہے، واقعی میں سنت کو آگے بڑھانا، تو یہ دین کے حصے ان کو لے کے جانا، نہ کہ یہ سب چیزوں کو جو ہے انیسیسری اوور ایگزیگریشن کر دینا
टोटली गलत है मेरे हिसाब से। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें करना हराम है, आप कीजिए, वो भी एक दवा है, जैसे होम्योपैथी है, यूनानी है, एलोपैथी में भी एमआरआई स्कैन है, इंजेक्शन है, ये भी है। कभी आपको थोड़ा बहुत फायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ नहीं हुआ। मगर उसको सुन्नत के दर्जे पे लेके जाके बहुत ही ज्यादा करना, जिद करना, लोग बोल रहे कीजिए, आप एक बार कीजिए, आप देखिए रसूलुल्लाह की ताकत, रसूलुल्लाह की जबान से निकली हुई तारीफ हिजामा की, देखिए, अरे मतलब इतना नहीं है, पूछे तो बोले, कोई लोगों से पूछे, कोई लोग बोले मेरे को से तकलीफ हो रही तो हिजामा कर लो बोलते थे। उस जमाने में दूसरे भी बोलते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले हाँ कर लो, ये जमाने में अच्छी चीज। मगर अब जब बड़े बड़े इंजेक्शन आ गए, बड़ी बड़ी दवाएं हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं है। और उसका 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 आप लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, हिजामा से हर किसी को फायदा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा, फिर वापस खून वो जमा हो जा रहा, फिर 6 महीने के बाद में, क्योंकि रूट कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे, जो मेन प्रॉब्लम है उसको नहीं ठीक कर रहे, खाली हिजामा करने से टेम्पररी रिलीफ मिल रहा। तो तुम ज्यादा इसको नॉन मुस्लिम्स के सामने मार्केटिंग करने जाएंगे तो तुम्हारा इस्लाम को धक्का लगता है। इसलिए जड़ को समझे तो ऐसा कुछ चीजों को उस तरीके से एग्जैगरेशन नहीं करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो उनकी टीचिंग से भी, ये सब चीजें सेकेंडरी है। हाँ, आप ये सब चीजें कर दिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स पे चल गए, उनके दीन को अपनी जिंदगी में ला लिए, फिर भी मोहब्बत और उमड़ रही और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना चाह रहे, तो आप अपनी उनकी मोहब्बत में उनका तौब पहने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद करते, अल्लाह भी पसंद करते। मगर तुम पहले नमाज ही नहीं पढ़ रहे, लोगों के खर्चे डुबा दिए, सूद में जी रहे, इस्लाम के धज्जियां उड़ा रही है और तौब पहन ले रहे, ये तो ऐड ही नहीं होता, ये तो हिपोक्रेसी हो गई। इसके वाकई में आशिक रसूल है तो रसूलुल्लाह की टीचिंग्स को ढूंढ के निकालो, उनके कौल को सुनो, पढ़ो, क्या बोले, क्या हिदायत दे के गए, कैसा इब्लिस से बचना बताए अपने को, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। वो करने के बाद में भी और मोहब्बत है तो ठीक है, लंबे बाला भी छोड़ो, कोई मसला नहीं है, तौब भी पहनो, लुंगी भी पहनो। अगर ड्रेस पहनना है तो जाओ पार्क में, जाए गए जब टॉप के नीचे लुंगी पहन के जाओ, शलवार मत पहनो, कुछ स्टाइलिश दिखता ना, शलवार लुंगी पहनो। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी जो है लुंगी के अलावा कुछ नहीं पहनते थे। तो शलवारों का कॉन्सेप्ट नहीं था कल्चर में, अरब कल्चर में लुंगी था वो जमाने में। बाद में अब आने शुरू हुआ, अब पिछले 600 साल में सऊदी अरेबिया में वगैरह में पैसा आया तो ये लोग नए नए चीज ईरान से एक्सपोर्ट हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लुंगी थी। तो आप वाकई में अगर ड्रेस में इतनी मोहब्बत है तो आप लुंगी पहन के जाओ रोड पे, टॉप के नीचे। वो नहीं होता, सेलेक्टिव हो जा रहे लोग। और क्या है, शैतान का भी भटकावा है, मेन चीजों को छोड़ देके बेकार चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेन उनके टीचिंग्स को अपने अंदर लेना चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं हिजामा का टॉपिक खत्म करूंगा। इस पे कुछ सवाल है मंसूर भाई? है आप सुनिए। हाँ आदिल भाई अच्छा करे आप इसका वो खुलासा कर दिया, इसका पूरा क्लियर बता दिया कि हिजामे के बारे में क्या है, बोल के क्यों बोलते, मैं भी बहुत बार कराया था, तो तुम्हें कराया, हमारे है हमारे ऑफिस के लोग, कराओ 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 बोल के, वो तो सुन्नत बोल के, लेकिन अब पता चल गया कि ये उतना वो नहीं है बोल के, अपने ऊपर है, मर्जी है अपनी। अब क्यों, तो मैं और शिव अब कराने वाले थे, इंशाल्लाह कराएंगे एक बार कैसा भी। नहीं कराओ, कई दवाएं ट्राई करते हैं, मैं कभी होम्योपैथी भी ट्राई कर लेता हूँ, वो भी कर लो। मगर वो सुन्नत है, ये रसूल के पास से एक सीक्रेट रेसिपी मिली हुई है हर बीमारी, ऐसा नहीं है, इतना एग्जैगरेशन नहीं है, सही। हाँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करते थे, अरबों में चलता था, ये पुराने जमाने का एक तरीका है। चलो हम भी ट्राई करेंगे, कुछ चंद लोगों को फायदा होता तो फायदा होता, कर लेंगे, ऐसा नहीं। मगर उसको दीन का हिस्सा बनाने पे मेरे को प्रॉब्लम है। तो अब दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे, इस्तिखारा। इस्तिखारा देखिए आजकल वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। लोग अपने हिसाब से अपना अपना डेफिनेशन बना लिए, अपना अपना तरीका बना लिए, मगर कोई खोल के नहीं देखा किताबों में कि रसूलुल्लाह क्या बोल के गए इस्तिखारा के बाद, कैसे एक्सप्लेन करे इस्तिखारा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत वैल्यू देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद चीजें हैं जितना इंपॉर्टेंस इस्तिखारा को दिए, जिसका हम दूसरे चीजों को नहीं दिए। एक एक सहाबी को बिठा के, पैर मोड़ के, उनके सामने बैठ के, उनको जैसा तोते कैसा सिखाते थे ना, वैसा इस्तिखारा की दुआ और तरीका सिखाते थे। इतना इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि जब आखिरी वक्त आएगा, जब मुसलमानों के पास पैगंबर नहीं रहेंगे और आपको कश्मकश होंगी जिंदगी में क्या करना, कहाँ आगे बढ़ना, तो इस्तिखारा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीजों को हमेशा इस्तेमाल करते थे जब कंफ्यूज होते क्या करना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, इस्तिखारा और मशवरा मशवरा और मशवरा, ये दो चीजों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे। ये अगर अल्लाह आपको चाहे, अगर अल्लाह आपको चाहता तो आपको इस्तिखारा और मशवरा से फायदा देता।
مگر یہ بات انڈرسٹینڈ کیجیے، اگر آپ اللہ کے نزدیک ہے تو اللہ کے فرما بردار، عبادت گزار، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بندے، نیک صالحین ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو استخارہ اور مشورے کے ذریعے آپ کو جو ہے صحیح ہدایت دیتا۔ آج کل ہر کوئی جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ظلم عظیم کرتے، لوگوں پہ شراب پی رہے، جو ہے غلط غلط کاموں میں ہیں، دین سے کمپلیٹلی ہو گئے، مگر شادی کا رشتہ کا ٹائم آیا تو میں استخارہ کر کے بولتا ہوں، بول کے کیا تو بھی ایک روحانی طور پہ ایک اللہ کا نام آ جانا، جیسے شادیوں میں آج کل سب سے پہلے مہر دینے کے لسٹ میں نہیں جہیز جو دیتے ہیں اس کے اوپر سب سے اوپر قرآن لکھتے، نمبر 1 آئٹم جو دے رہے ہم جہیز میں قرآن لکھتے، نمبر 2 اے سی لکھتے، نمبر 3 کار لکھتے، ویسے ایک آئٹم بن کے رہے گی قرآن ویسا۔ تو اسی طریقے سے استخارہ بھی کرنا، جو کرنا اپنی مرضی کرنا ہے، بس کیا بولے تو پھر میں استخارہ کر لیا تو اللہ کی مدد بھی آ گئی، معاملہ پرفیکٹ ہو جاتا بول کرتے، مگر یہ ریئلائز نہیں کرتے استخارہ ہر کسی کے لیے نہیں۔ اس لیے کئی لوگوں کے استخارہ غلط ہوتے، استخارہ آتی ہی نہیں، جواب ہی نہیں آتا، دل بولے سو کر لیتے اور بعد میں ارے میں استخارہ کرا تھا ایسا ہو گیا۔ یہ پہلی چیز باقی ہی نہیں ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، استخارہ گائیڈنس ہے، استخارہ آپ کو بتاتا کیسے آگے بڑھنا۔ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ جب اس کے نافرمانیاں کر رہے، اس کی نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے ہدایت کے خلاف کر رہے، اس کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے، اسلام کا ہنسی مذاق اڑا رہے، سر پہ اسکارف بن لے کے حجاب ہے بول رہے، اسلام کا ہنسی مذاق بنا رہے اور اسلام کی ویلیو نہیں رکھ رہے، اور آپ جانماز بچھا کے اللہ کے سامنے اللہ پلیز میرے کو کل یہ جاب لینا، وہ جاب لینا، میرے کو گائڈ کرو، اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو جواب دینا چاہیے؟ آپ اللہ کو راضی کرے، اللہ کے نزدیک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوا، آپ اسلام کے لیے قربانیاں دی، آپ تکلیفات اٹھائے، صبر کرے، اللہ سے نزدیک ہوئے، پھر بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑے، تو کچھ اللہ کے سامنے آپ کی عزت بنی۔ تو بننے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگنا شروع کرے، وہ بھی کبھی کبھی مانگنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کی لاج رکھتا، مگر گنہگار کی لاج کیوں رکھے اللہ تعالیٰ؟ تو استخارہ کر دیے تو جواب آ جاتا، سمجھنا سب سے بڑی بےخوفی ہے، جس کی وجہ سے غلط استخارہ کا مطلب نکال کے لوگ غلط فیصلے کر کے پریشان ہو کے میرا استخارہ غلط ہوا بلکہ سوچ رہے۔ تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ریئلائز کر لیے، استخارہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، نیک صالحین بننا ہے تو یہ ایک گفٹ ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ ہے استخارہ۔ اور لوگ استخارہ پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ کے اوپر بہت اہمیت دے۔ مشورہ تو لوگ لیتے، مگر روحانی طور پہ لیجئے، مطلب نیک بن کے اللہ سے دعا کر کے مشورہ کیجئے تو اللہ تعالیٰ اپنی آواز، اپنے فیصلے آپ کے دوستوں کی زبان کے ذریعے سے آپ کے سامنے کنونس کر کے پیش کرتا آپ کو۔ تو یہ بھی جن کو نیک ہے، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا، جن کے لیے تڑپتا، ان کے لیے مشورہ دیتا، تو مشورہ نہیں دیتے۔ آپ اپنی مرضی سے مشورہ کر لو، آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر لو، صحیح ہوا آپ کا فائدہ، نہیں ہوا، مگر یہ مشورہ اور استخارہ کا ثواب آپ کو جو ہے سولوشن آپ کو نہیں ملتا۔ ہاں، جو نیک لوگ ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کنفیوز ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ سمجھ رہے یہ جاب بیکار ہے، وہ جاب اچھی ہے، آپ کچھ نہیں جانتے اگلے 2 سال کے بعد میں کیا مارکیٹ ہونے والا ہے، جاب آپ کیسے جاتے، ارے میں وہ کر لینا تھا، یہ کر لینا تھا، میں بعد میں افسوس کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ فیوچر جانتا، آپ نہیں جانتا، تو استخارہ اللہ کے طریقے سے کرنا، اور اللہ اگر آپ کے استخارے کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے، آپ کے دماغ میں ڈالے، تو آپ کا استخارہ صحیح ہے، ورنہ خالی نماز پڑھ کے دعا پڑھ لینے سے استخارہ نہیں ہوتا۔ پہلے اب رہی بات استخارہ کا صحیح طریقہ، غلط مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے پڑھنا، تاکہ کسی سے بات نہیں کرنا اور سیدھا سو جانا، اور خواب میں جو دکھتا وہ تمہارا استخارہ، یہ غلط ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جو کلیئرلی حدیثوں میں ایکسپلین کر دیے، دن میں کبھی بھی آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور ایک خاص دعا ہے استخارہ کی، بڑی لمبی ہے، اس کو پڑھ لو، اس کو خالی رٹا نہیں مارنا، اس کو سمجھنا، فکر کرنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا، اس کی تفسیر میں جانا، اس کی گہرائی کو سمجھنا، اور تڑپ کے دعا کرنا۔ استخارہ مانگ کے ملنے والی چیز نہیں ہے، استخارہ حاصل کرنے والی چیز ہے۔ تڑپتے ہوئے دعا مانگ کے، اللہ میں نہیں کچھ نہیں جانتا، تو جانتا، میں نہیں جانتا، میں نااہل، تو اہل، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں سرنڈر کرو، تو اب میرے کو گائیڈ نہیں کرا تو میں بھٹکنے والا ہوں۔ ایسا کر کے عاجزی کر کے ریکویسٹ کر کے اللہ کو منا کے دعا کرنا استخارہ ہے۔ اور اس کے بعد میں خواب نہیں، جیب نہیں، کچھ نہیں ہے، جو آپ کے دماغ میں آ جائے اس پہ آگے بڑھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور استخارہ قبول ہوا آپ کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹیکلی وہ دوسرے چیز بند کر دے کے جو چیز پہ لے کے جاتے وہی استخارہ کا جواب ہے۔ کوئی آپ کو خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہرا جھنڈا، لیلا پیلا جھنڈا، کوئی شیر، ببر، چیتا،
کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سفید پانی کالا پانی یہ سب خواب کی تعبیریں ہیں، یہ الگ ہی دنیا ہے، مگر استخارہ خوابوں کے اوپر نہیں ہے، امیجنیشن پہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ علماء بولتے ہیں آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو آگے بڑھ جائیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر استخارہ قبول ہوا تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا، آپ اے اور بی دو آپشنوں میں اے پسند کرتے اور اے کی طرف آگے بڑھ جاتے، یہی کہ آپ کا استخارہ ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے آسانی سے آگے بڑھ رہے، مشکلات سے نہیں بڑھ رہے، پرابلمس نہیں آ رہے، کوئی چیز روک رہی نہیں، تو مطلب یہی ہے جو استخارہ کی چیز، اور کوئی چیز اگر رک جا رہی، بار بار پرابلم ہو رہا، آگے نہیں بڑھ سک رہے، تو مطلب یہ استخارہ کا جواب ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اور یہ سب کہاں سے نکلی؟ استخارہ کی دعا اگر آپ اردو میں پڑھ لیے، اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے، اے اللہ تو مجھے استخارہ دے اور مجھے سمجھا، اگر یہ چیز اچھی ہے تو اس کو آسان کر دے میری طرف، اس کا حاصل کرنا میری طرف آسان کر دے، فٹافٹ کام ہو جائے، اور اگر یہ چیز میرے لیے خراب ہے تو جو ہے مجھے اس چیز سے دور ہٹا دے، وہ چیز میرے تک مت آنے دے، وہ اپنے آپ وہ چیز بند کر دے اور میرے کو اچھی چیز کی طرف لے کے جا۔ تو دعا آپ یہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ آمین بولے تو آپ کو ایسی چھوڑ گیا۔ تو جو آپ کو دل جدھر جا رہا اور جدھر آسانی سے کام آپ بن رہے اور جہاں رکاوٹیں نہیں آ رہے، دل جہاں مطمئن ہو رہا، وہی چیز سکھا رہا ہے، کیونکہ آپ دعا وہی مانگے، مگر لوگوں کو دعا کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی مرضی۔ اس لیے ٹرانسلیشن پڑھیے استخارہ کی دعا جو بہترین دعا ہے، اس میں ہمارا ایمان بہت بڑھتا، تو اس کے حساب سے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب رہی بات، کئی بار استخارہ کرتے کوئی لڑکی کے لیے شادی کرنے کے لیے، اور استخارہ اچھا دکھتا، آپ نیک ہے سمجھیے، اور استخارہ میں اچھا دکھا شادی کے لیے، مگر بعد میں لڑکی کے ساتھ پرابلمس ہو رہے، تو کیا مطلب استخارہ غلط ہے؟ نہیں، استخارہ غلط نہیں ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے، بلکہ اب یہ لڑکی ہے، یہ آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو آسمان سے ہو رہے اترنے والی ہے، مگر آپ کے کیریکٹر کے حساب سے، آپ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے بچی اچھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا بیوی کبھی لڑائی نہیں کریں گی، لڑائی اگر کری تو استخارہ فیل ہے، نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ رہے بہترین کیا ہے، کیا یہ چیز میرے لیے اچھی ہے؟ ہاں تو آپ کے نیچر کے حساب سے، آپ کے غصے کو تھامنے کے لیے یہ بہترین لڑکی ہے، دوسری لڑکی شاید طلاق لے کے چلے جائے۔ تو ہم اللہ کے فیصلوں کو پھر سمجھ نہیں سکتے، تقدیر کو نہیں جان سکتے، شروع میں ہو سکتا پرابلم آئے، بعد میں وہی بیوی آپ کی بہت دیندار اور بہترین بن جائے، شروعات میں کچھ پرابلم ہو سکتے۔ تو اس کے وجہ، اس کا بولنے کا یہ مطلب ہے کہ استخارہ سے اگر فیصلہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے شروع میں وہ چیز آپ کو پسند نہ آئے، مگر بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی بہتری دکھائے اور بولے کہ یہ لڑکی کے علاوہ کوئی اور لڑکی میرے لیے سوٹ ہی نہیں ہوتی، بول کے آپ بولتے ہیں، ایگزامپل بتا رہا ہوں میں۔ تو اس طریقے سے استخارہ کبھی کبھی دکھتا کہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نقصان ہو گیا، مگر اوور آل آپ کو دین اور دنیا دونوں میں بہتر معاملہ کرنے والی چیز استخارہ ہے۔ مگر پھر کمنگ بیک ٹو دا مین آنسر، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استخارہ دے یا نہ دے، اللہ ہمیں گائیڈ کرے نہ کرے، اس کی مرضی۔ جیسے آپ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے یہ جاب دے دے، اللہ مجھے یہ فلیٹ بنا دے، یا اللہ مجھے پراپرٹی دے، کیا آپ کی ہر دعا قبول ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ ویسے استخارہ بھی ایک دعا ہے، اللہ قبول کرے نہ کرے۔ اور اگر آپ اللہ کے دین سے دور ہے تو شیطان بھی آپ کے استخارہ کو خراب کر سکتا، آپ کو بیکار خوابات دکھا سکتا، اور آپ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو سکتے۔ وسوسے جو قرآن میں لکھا گیا ہے، شیطان وسوسے کرتے، وہ وسوسے میں بہہ سکتے اور غلط فیصلے کر سکتے۔ بعد میں میرے کو استخارہ مدد نہیں کرے، بولتے اللہ باقی ہے، تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے، اللہ تعالیٰ تمہارے کو مدد کرتے۔ تو اس کے لیے استخارہ کے بارے میں کئی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں، یہ رسول اللہ کے طریقہ یہ ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ لوگ الگ الگ چلے گئے چیزاں، اور جس کا استخارہ انہوں خود کرنا چاہیے، یہ ریکمنڈیشن ہے، مگر اس کی کوئی دلیل وغیرہ تو نہیں ملی، مگر اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ کا فائدہ ہے تو آپ ہی مانگنا۔ آپ کسی کو پیسے دے دے کہ آج کل فونوں پہ ہزار ڈالر ڈال دیے اکاؤنٹ میں، تو پیر صاحب جو ہے فون کے اوپر استخارہ کر کے بول رہے وہ استخارہ نہیں، جنات کا گیم ہے، کچھ بھی رہتا ہو گڑبڑ۔ استخارہ خود کا کیجیے، ان سے نہ کرائیے، اور پہلے دیندار بنیے تو اللہ تعالیٰ کی تحفہ آپ کو ضرور ملتا۔ تو کچھ سوال ہے کیا اس کے اوپر؟ اگر سوال نہیں ہے تو آج کا پھر کوشچن آنسر سیشن یہیں پہ ریپ اپ کریں گے۔ کچھ اسپیسیفک سوال نہیں ہے تو پھر ریکارڈنگ۔ عادل بھائی صحیح کرا، عادل بھائی آپ اس کے بارے میں بول کے ہم لوگ کو استخارہ کے بارے میں کیوں بولتے، کبھی بھی اگر ہم کسی سے پوچھے نا بھائی میرے کو یہ کرنا ہے، استخارہ کر لو 3 دن، ارے میرے کو بزنس شروع کرنا ہے، استخارہ کر لو، ارے بھائی وہ کرنا ہے، استخارہ کر لو، ایسے بولتے تھے عادل بھائی۔ لیکن آپ صحیح کہ وہ کر دیا، آپ کلیریفائی کر دیا کہ بھائی استخارہ کیا چیز ہے وہ۔ الحمدللہ قبول کرے۔ چلیے آج لوگ ذرا کم ہے تو اس لیے آج تھوڑا کلاسز کو شارٹ رکھنی ہے،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پھر تفصیل میں فائد پا سکے. اس لیے آج میں یہیں ریپ کر رہا ہوں, میں ریکارڈ اور کال بھی کلوز کر. اللہ حافظ.